فرزند زہرا یہ حالات برے ہیں۔ کاشانِ بصیرت ویب سائٹ، واٹس ایپ اور یوٹیوب چینل پر مشتمل ایک ایسا مکمل پلیٹ فارم جس پر محروم بصارت کے لیے بالخصوص اور تمام افراد کے لیے بالعموم سینکڑوں کی تعداد میں مستند اسلامی کتب دستیاب ہیں۔ لہذا گزارش ہے کہ آپ اپنی ذمہ داری نبھاتے ہوئے کاشانۂ بصیرت کی ویب سائٹ کو وزٹ، واٹس ایپ چینل کو فالو اور یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ بیل آئیکن کو پریس کیجیے تاکہ آپ علم کے حصول کے ساتھ ساتھ مذہب اہل بیت کی اشاعت میں بھی اہم کردار ادا کرتے رہیں۔ کاشانۂ بصیرت حالات برے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اب ہم کتاب وحی اور نبوت کے پارٹ نمبر 5 کا آغاز صفحہ نمبر 44 سے کر رہے ہیں۔ ہیڈنگ ہے ختم نبوت۔ ہم اوپر بیان کر چکے ہیں کہ پیغمبران خدا باوجود جزوی اختلافی مسائل کے سب صرف ایک پیغام کے حامل و مبلغ اور ایک مکتب سے وابستہ تھے۔ یہ مکتب انسانی معاشرے کی فکری صلاحیت کے مطابق درجہ بدرجہ پیش کیا گیا، یہاں تک کہ انسانی معاشرہ فکری رشد کے لحاظ سے اس حد تک پہنچ گیا کہ یہ مکتب اور یہ نظریہ مکمل و جامع شکل میں پیش کیا گیا۔ جب مکتب اس درجہ عروج و کمال کو پہنچ گیا تو نبوت کا سلسلہ بھی ختم کر دیا گیا، اور وہ عظیم و مقدس شخصیت جن کے ذریعے سے مکتب کامل شکل میں پیش کیا گیا وہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات ہے، اور اس مکتب کا آخری مکمل نصاب اور آخری آسمانی کتاب قرآن مجید ہے، جیسا کہ قرآن مجید میں ارشاد خداوندی ہے: تمہارے پروردگار کا سچا اور عادلانہ پیغام پورا ہو گیا، اس میں کوئی تبدیلی لانے کی کسی میں طاقت نہیں ہے۔ سورہ انعام آیت نمبر 115۔ اب ہمیں غور کرنا ہوگا کہ ماضی میں کیوں نبوتوں کی تجدید ہوتی رہی ہے اور ایک کے بعد دوسرے پیغمبر برابر آتے رہے، اگرچہ وہ تمام پیغمبر صاحبان قانون و شریعت نہیں تھے، بلکہ ان میں سے اکثر انبیاء اپنے زمانے میں موجود شریعت و قانون ہی کے مبلغ رہے ہیں۔ اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد یہ سلسلہ انبیاء کیوں ختم کر دیا گیا، اور نہ صرف یہ کہ کوئی صاحب شریعت پیغمبر نہیں آیا اور نہ آئے گا، بلکہ مبلغ کی حیثیت سے بھی کوئی پیغمبر نہیں آیا اور نہ قیامت تک آئے گا۔ کیوں؟ اس مقام پر ہم مختصر طور پر نبوتوں کی تجدید کے علل و اسباب پر نگاہ ڈالتے ہیں۔ صفحہ نمبر 45، ہیڈنگ ہے نبوتوں کی تجدید کے اسباب۔ اگرچہ نبوت ایک متصل اور جاری رہنے والا اسلام اور پیغام الہی ہے، یعنی دین صرف ایک حقیقت ہے، ایک سے زیادہ نہیں ہے، صاحب شریعت اور مبلغ کے حیثیت سے آنے والے پیغمبروں کی تجدید اور متواتر ایک کے بعد دوسرے پیغمبر کے آنے اور حضرت خاتم الانبیاء کی شریعت محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد اس سلسلے کے منقطع ہو جانے کے علل و اسباب حسب ذیل ہیں۔ نمبر 1، زمانہ قدیم کا انسان اپنی استعداد اور فکر کے اعتبار سے اس قابل نہ تھا کہ اپنی آسمانی کتاب کی حفاظت کر سکے، اسی وجہ سے آسمانی کتابیں عموماً تحریف کا شکار ہو جایا کرتیں یا بالکل ہی فنا ہو جاتیں۔ اس بنا پر یہ ضروری ہو جاتا تھا کہ پیغام کی تکرار کی جائے۔ نزول قرآن کا زمانہ یعنی آج سے 1400 سال قبل کا دور تھا، جب انسانی معاشرہ اپنے زمانہ طفلی کو بہت پیچھے چھوڑ کر حد بلوغ کو پہنچ چکا تھا، اور اس وقت انسان اپنی علمی و دینی میراث کی حفاظت کرنے پر قادر ہو چکا تھا۔ اسی وجہ سے سب سے آخری مقدس و مکمل کتاب یعنی قرآن کریم میں کوئی تحریف نہیں ہو سکی۔ مسلمان اس کی ہر آیت کی حفاظت اس کے وقت نزول سے ہی اپنے ذہنوں اور تحریروں کے ذریعے کرتے رہے، اور اس طرح سے اس کی حفاظت کرتے رہے کہ اس میں کسی قسم کے تغیر، تبدیلی و تحریف، حذف و اضافے کا امکان ہی باقی نہ رہے۔ یہی وجہ ہے کہ اس مقدس اور آسمانی کتاب میں کسی قسم کی کوئی تحریف نہیں ہو سکی، اور اس طرح نبوتوں کی تجدید کے اسباب میں سے ایک سبب تو بالکل ہی ختم ہو گیا۔ نمبر 2، گزشتہ ادوار میں بشریت اپنی صلاحیت اور فکری قابلیت کے اعتبار سے اس بات پر قادر نہیں تھی کہ اپنی زندگی کے لیے مکمل طور پر کوئی آئین اور لائحہ عمل مرتب کر سکے جس کی رہنمائی میں وہ اپنے سفر کو جاری رکھ سکے۔ اس لیے ضروری تھا کہ مرحلہ بہ مرحلہ اور منزل بہ منزل اس کی رہنمائی کی جاتی رہے۔
اور ایک یا کئی رہبر اور رہنما ہمیشہ اس کے ساتھ رہیں، لیکن حضرت خاتم الانبیاء کے مبارک دور میں اور اس کے بعد قوت و توانائی جو کلی اور مکمل لائے عمل مرتب کر سکے انسان کو حاصل ہو چکی تھی، لہٰذا مرحلہ بہ مرحلہ اور منزل بہ منزل والا لائے عمل مرتب کرنے کی ضرورت ختم ہو گئی اور اس کا سلسلہ منقطع کر دیا گیا۔ شریعتوں کی تجدید کا سبب مذکورہ بالا اسباب کے علاوہ یہ بھی تھا کہ انسان اس بات پر قادر نہیں تھا کہ اپنے واسطے کوئی مکمل اور جامع پروگرام بنا سکے، اور جب یہ قوت و طاقت اور صلاحیت اس میں پیدا ہو گئی تو مکمل اور جامع پروگرام تیار کرنے کا کام خود اس کے اختیار میں دے دیا گیا، اور نبوتوں اور شریعتوں کی تجدید کا یہ دوسرا سبب بھی ختم ہو گیا۔ امت کے علاوہ ماہر اور اسپیشلسٹ ہونے کی بنا پر اسلام کے پیش کردہ مکمل و جامع لائے عمل اور ضابطۂ حیات سے استفادہ کرتے ہوئے آئین اور دستور عمل کی ترتیب و تدوین کر کے بشریت کی رہنمائی کر رہے ہیں۔ نمبر 3، پیغمبروں کی کثیر تعداد دین کی مبلغ تھی، نہ کہ صاحب شریعت، بلکہ صاحب شریعت پیغمبروں کی تعداد شاید ایک ہاتھ کی انگلیوں کی تعداد سے زیادہ نہیں ہے۔ مبلغ کی حیثیت سے آنے والے پیغمبروں کا کام اس شریعت کی تبلیغ اور ترویج اور تفسیر کرنا اور اسے نافذ کرنا تھا جو ان کے زمانے کے افراد کے درمیان موجود تھی۔ اس خاتمیت کے دور میں کہ جو عصر علم و دانش ہے، علماء اسلام اس بات پر قادر ہے کہ اسلام کے عمومی اصولوں کی معرفت اور زمان و مکان کی شرائط سے واقفیت اور آگاہی حاصل کر کے ان عمومی اصولوں کو زمان و مکان کے تقاضوں سے احکام الہی کا استخراج و استنباط کرے۔ اسی عمل کا نام اجتہاد اور امت اسلامی کے لائق و قابل علماء مبلغ کی حیثیت سے آنے والے انبیاء کے تمام انبیاء کے بہت سے فرائض اور صاحب شریعت انبیاء کے کچھ فرائض اپنی طرف سے کوئی شریعت لائے بغیر عمل اجتہاد کے ذریعے امت کی رہنمائی کے خاص فریضے کو انجام دیتے ہیں۔ اس لحاظ سے جہاں دین کی ضرورت ہمیشگی حیثیت کی حامل ہے، بلکہ بشریت جس قدر تہذیب و تمدن اور ترقی و کمال کی منزلیں طے کرتی جاتی ہے، دین کی احتیاج اور زیادہ ہو جاتی ہے۔ وہاں نبوت و شریعت کی تجدید اور کسی جدید آسمانی کتاب یا نئے پیغمبر کے آنے کی ضرورت بھی ہمیشہ کے لیے ختم ہو گئی، اور نبوت کا سلسلہ بھی۔ ختم نبوت کی مفصل بحث کے لیے مؤلف کی کتاب ختم نبوت کا مطالعہ کریں۔ اس بحث سے یہ بات واضح ہو گئی کہ ختم نبوت میں بشر کی اجتماعی اور فکری بلوغت اور پختگی کا نہایت اہم کردار رہا ہے، اور اس کردار کے کئی پہلو ہیں۔ نمبر 1، فکری اور اجتماعی بلوغت نے آسمانی کتاب کو تحریف سے محفوظ رکھا ہے۔ نمبر 2، یہ فکری رشد اس حد تک پہنچ گیا کہ انسان نے اپنے ارتقائی پروگرام کو منزل بہ منزل کے بجائے ایک ہی مرحلے میں اپنی تحویل میں لے لیا اور اس سے استفادہ کیا۔ نمبر 3، اجتماعی اور فکری پختگی اور سمجھداری اسے اس بات کی اجازت دیتی ہے کہ وہ دین کو برقرار رکھے اور اس کی ترویج و تبلیغ، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر جیسے فرائض کی ذمہ داری قبول کرے۔ اس سے مبلغ کی حیثیت سے آنے والے پیغمبروں کی ضرورت ختم ہو گئی، اور اب اس ضرورت کو امت کے علماء پورا کرتے ہیں۔ نمبر 4، بشریت اپنی فکری پختگی کے لحاظ سے اس منزل پر پہنچ گئی کہ وہ اجتہاد کی روشنی میں کلیات وحی کی توجیہ و تفسیر کر سکے اور زمان و مکان کے بدلتے ہوئے تقاضوں سے ہم آہنگ ہر مسئلے کو اس سے متعلقہ اصول کی طرف موڑ سکے۔ اس اہم کام کو بھی امت کے علماء انجام دے رہے ہیں۔ معلوم ہوا کہ ختم نبوت کے معنی یہ نہیں کہ اب انسان کو وحی کے ذریعے سے پہنچنے والی الہی اور تبلیغی تعلیم کی ضرورت نہیں رہی، اور چونکہ انسان کو اس فطری بلوغ کی وجہ سے ان تعلیمات کی ضرورت نہیں رہی، اس لیے نبوت کا سلسلہ بھی ختم کر دیا گیا۔ نہیں، ہرگز نہیں، بلکہ جدید وحی اور جدید نبی اور رسول کی ضرورت نہیں، نہ کہ الہی دین اور اس کی تعلیمات کی ضرورت ختم ہو گئی ہے۔ مشہور و عظیم اسلامی مفکر علامہ اقبال اسلامی مسائل میں اپنی تمام تر نقطہ چینیوں اور وقت اور دقت نظر جن سے ہم نے اس کتاب اور دوسری کتابوں میں بہت زیادہ استفادہ کیا ہے کے باوجود فلسفہ ختم نبوت کی توجیہ و تفسیر میں سخت اشتباہ سے دوچار ہوئے ہیں۔ موصوف نے اس بحث کی بنیاد چند اصولوں پر رکھی ہے۔ نمبر 1، ہیڈنگ ہے وحی۔ اس کے لغوی معنی آہستہ اور رازدارانہ انداز میں بات کرنا ہے۔ اس لفظ کا قرآن مجید میں وسیع مفہوم ہے جو مرموز اور خفیہ ہدایتوں کی بہت سی قسموں پر محیط ہے،
اور جو جماعت نباتات اور حیوان کی ہدایت سے لے کر انسان تک کی ہدایت کے لیے استعمال ہوا ہے۔ اس کے بارے میں علامہ اقبال کہتے ہیں اصول وجود کے ساتھ یہ اتصال کسی طرح بھی صرف انسان کے لیے مخصوص نہیں ہے۔ قرآن میں لفظ وحی کا طریقہ استعمال یہ بتاتا ہے کہ یہ کتاب اس وحی کو زندگی کی خاصیت جانتی ہے۔ یہ اور بات ہے کہ اس کی شکل اور خاصیت زندگی کے ارتقاء کے مرحلوں کے مطابق مختلف ہوتی ہے۔ وہ گھاس جو کسی جگہ پر اگتی ہے اور آزادی کے ساتھ نشوونما پاتی ہے، وہ جانور جو زندگی کے نئے ماحول سے ہم آہنگ ہونے کے لیے ایک نئے عضو کا حامل ہوتا ہے، اور وہ انسان جو زندگی کی اندرونی گہرائیوں میں ایک نئی روشنی کر لیتا ہے، یہ سب کے سب وحی کے مختلف حالات کے نمائندے ہیں جو وحی کو قبول کرنے والی ظرفیت و صلاحیت کی ضرورت کے مطابق یا ان نوعی ضرورتوں کے مطابق جن سے وہ ظرف تعلق رکھتا ہے مختلف و گوناگون شکلوں میں نمایاں ہوتی ہے۔ احیاء فکری دینی اور در اسلام، صفحہ نمبر 144-145۔ نمبر 2، وحی جبلی قوت جیسی ایک چیز ہے اور وحی کی ہدایت جبلی ہدایت جیسی چیز ہے۔ نمبر 3، وحی طبیعت انسان کی ہدایت کا نام ہے، یعنی انسانی معاشرہ اس اعتبار سے کہ وہ ایک وحدت ہے اور مخصوص راستہ اور حرکت کے قوانین رکھتا ہے، اس لیے اس بات کا محتاج ہے کہ اس کی ہدایت کی جائے۔ نبی وہ وصول کرنے والا اعلیٰ ریسیور ہے جو جبلی طور پر ان پیغامات کو جن کی احتیاج نوع بشر کو ہے حاصل کر لیتا ہے۔ علامہ اقبال کہتے ہیں حیات جہانی ایک نور کی صورت میں اپنی حاجتوں کو دیکھتی ہے اور ایک بحری لہجے میں اپنی سمت کو معین کر لیتی ہے۔ یہ وہی چیز ہے جو جسے ہم دین کی زبان میں پیغمبر تک وحی کا پہنچنا کہتے ہیں۔ احیاء فکر دینی در اسلام، صفحہ نمبر 168۔ نمبر 4، تمام جاندار اپنے وجود کی ابتدائی منزلوں میں جبلی قوت کے ذریعے ہدایت پاتے ہیں، اور جیسے جیسے ترقی و تکامل کے درجوں میں بلند ہوتے جاتے ہیں اور احساس تخیل اور سوچنے کی قوت ان کے اندر زیادہ ہوتی جاتی ہے، ویسے ویسے ان کی جبلی قوت ان کی جانشین ہوتی جاتی ہے۔ اسی وجہ سے حشرات سب سے زیادہ اور سب سے قوی جبلتیں رکھتے ہیں اور انسان سب سے کمتر جبلی قوتوں کے حامل ہوتے ہیں۔ نمبر 5، انسانی معاشرہ اجتماعی لحاظ سے ایک ترقی پذیر معاشرہ ہے اور راہ کمال پر گامزن ہے، اور جس طرح ابتدائی مرحلے میں حیوانات جبلی شعور کے محتاج ہوتے ہیں اور جوں احساس و تخیل اور کبھی فکر کی قوت ان کے اندر بڑھتی جاتی ہے، اسی طرح فکری اور حسی ہدایتیں جبلی شعور کی جانشین ہوتی جاتی ہیں۔ انسانی معاشرہ بھی اپنے تکاملی سفر میں اس منزل پر پہنچ گیا جہاں تعقل اور سوچنے سمجھنے کی قوت کی رشد و پختگی اس کے اندر پائی گئی، اور یہی امر جبلی شعور و قوت یعنی وحی کے ضعف اور کمتری کا سبب بن گیا۔ علامہ موصوف کہتے ہیں بشریت کے دور طفیلی میں روحانی طاقت ایک چیز کو ظاہر کرتی ہے جس کو میں پیغمبرانہ خود آگاہی کا نام دیتا ہوں۔ تیار شدہ احکام، بزرگوں کے فیصلوں اور تجربے سے حاصل شدہ منتخبات کی پیروی سے انسان اپنی انفرادی فکر اور راہ زندگی کے انتخاب میں تضییع اوقات سے بچتا ہے، لیکن عقل کے کامل ہونے اور اس میں تنقیدی قوت کے پیدا ہو جانے کے بعد زندگی اپنے فائدے کے لیے اس قسم کی خود آگاہی کو نشوونما دینے کے لیے پہلے مرحلے کی روحانی طاقت یعنی وحی کو روک دیتی ہے۔ انسان پہلے خواہشات اور جبلی قوت کا محکوم و مطیع ہوتا ہے۔ استدلال کرنے والی عقل جو ماحول پر اس کے مسلط ہونے کا واحد سبب ہے، بجائے خود ایک ترقی و پیش رفت ہے، اور چونکہ عقل وجود میں آئی تو چاہیے کہ معرفت کی دوسری شکلوں جبلی شعور اور رہنمائی کو روک کر اسے تقویت پہنچائیں۔ کتاب کا حوالہ احیاء فکر دینی در اسلام، صفحہ نمبر 145۔ نمبر 6، دنیائے بشریت دو بنیادی ادوار پر مشتمل ہے، ایک وحی کی رہنمائی کا زمانہ، دوسرا عالم طبیعت اور تاریخ میں عقل و فکری رہنمائی کا زمانہ۔ اگرچہ قدیم دنیا میں فلسفے کے چند مکتب جیسے یونان اور روم موجود تھے، لیکن ان کی کوئی خاص اہمیت نہیں تھی اور انسانیت ابھی دور طفلیت سے گزر رہی تھی۔ علامہ اقبال کہتے ہیں اس میں کوئی شک نہیں کہ قدیم دنیا جس میں انسان موجودہ حالات کے مقابلے میں ابتدائی دور کی زندگی رکھتا تھا اور کم و بیش
وہم و تخیل کا تابع تھا، اگرچہ اس نے چند فلسفی مکتب قائم کر لیے تھے، لیکن ہمیں یہ نہیں بھولنا چاہیے کہ قدیم دنیا میں فلسفی نظریات کا قائم کرنا محض فکر و نظر کا کام تھا، کیونکہ اس وقت تک انسان مبہم دینی عقائد اور رائج سنتوں اور طریقوں سے آگے نہ بڑھ سکا تھا، اور زندگی کے عینی اور حقیقی حالات کے بارے میں کوئی قابل اعتماد نظریہ ہمارے لیے مہیا نہیں کر سکا تھا۔ کتاب کا حوالہ احیاء فکر دینی در اسلام صفحہ نمبر 145۔ نمبر 7، پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جن پر نبوت کا خاتمہ ہوا کا تعلق دنیا قدیم سے بھی تھا اور دنیا جدید سے بھی۔ اپنے سرچشمہ ہدایت یعنی وحی، نہ کہ طبیعت و تاریخ کے تجرباتی مطالعے کے لحاظ سے قدیم دنیا سے تعلق رکھتے تھے، اور اپنی روحانی تعلیمات کے اعتبار سے یعنی طبیعت و تاریخ کے مطالعے، عقل و فکر کی دعوت کے لحاظ سے، جس کے پیدا ہونے کے بعد وحی کا کام تمام ہو جاتا ہے، جدید دنیا سے تعلق رکھتے تھے۔ علامہ موصوف کہتے ہیں، پس جب مسئلہ وحی پر اس نقطہ نگاہ سے غور کیا جائے تو کہنا چاہیے کہ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ رسول اکرم قدیم اور جدید دنیا کے درمیان کھڑے ہیں۔ جہاں تک حضرت کا رابطہ الہامی سرچشمے سے ہے تو اس لحاظ سے آپ کا تعلق قدیم دنیا سے ہے، اور جہاں تک آپ کی روح ہدایت کا تعلق ہے تو اس لحاظ سے آپ جدید دنیا سے متعلق ہیں۔ زندگی نے آپ کے اندر معرفت کے نئے سرچشمے آشکار کیے۔ طبیعت اور تاریخ کے مطالعے کے ذریعے معرفت جو آج کی جدید روش زندگی سے مطابقت رکھتے ہیں، اسلام اور عقل کا ظہور ایک استقرائی دلیل ہے۔ ظہور اسلام کے ساتھ خود رسالت کے ختم ہو جانے کی ضرورت آشکار ہو جانے کے نتیجے میں رسالت بھی اپنے حد کمال کو پہنچ جاتی ہے، اور یہ چیز خود اس امر کا بین ثبوت ہے کہ زندگی ہمیشہ مرحلہ طفلی اور خارج سے رہبری کی سطح پر نہیں رہ سکتی۔ اسلام میں غیب گوئی اور میراثی حکومت کو غلط اور باطل قرار دینا، عقل کی طرف مستقل توجہ اور قرآن سے تجربہ حاصل کرنا، اور اس کتاب میں عالم طبیعت اور اس تاریخ کو انسانی معرفت کے سرچشمے کے عنوان سے جو اہمیت دی گئی ہے، یہ سب دور رسالت کے خاتمے کی مختلف علامتیں ہیں۔ یہ ہیں علامہ اقبال کی نظر میں فلسفہ نبوت کے ارکان و اصول۔ ہمیں افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ یہ فلسفہ قابل اعتراض ہے اور اس کے بہت سے اصول غیر صحیح ہیں۔ پہلا اعتراض جو اس فلسفے پر وارد ہوتا ہے وہ یہ ہے کہ اگر اس فلسفے کو درست مان لیا جائے تو نہ صرف یہ کہ مزید کسی وحی اور نبی کی ضرورت نہیں رہتی، بلکہ وحی کی رہنمائی کی بھی قطعاً ضرورت نہیں رہتی، کیونکہ تجرباتی عقل کی ہدایت وحی کی ہدایت کی جگہ لے چکی ہے۔ اگرچہ یہ فلسفہ صحیح ہو تو پھر یہ فلسفہ دین کے خاتمے کا فلسفہ ہے، نہ کہ ختم نبوت کا۔ اس فلسفے کی روح سے وحی اسلام کا کام صرف یہ اعلان کرنا ہے کہ دین کے دور کا خاتمہ اور عقل و علم کے دور کا آغاز ہو گیا۔ یہ نظریہ نہ صرف اسلام کے ایک ضروری امر کے خلاف ہے بلکہ خود اقبال کے نظریے کا مخالف ہے، کیونکہ اقبال کی تمام تر کوششیں اس امر پر صرف ہوئی ہیں کہ علم و عقل انسانی معاشرے کے لیے لازم ہے لیکن کافی نہیں ہے۔ انسان دین اور مذہبی ایمان کا اتنا ہی نیاز مند ہے جتنا سائنس کا۔ علامہ اقبال خود صراحتاً کہتے ہیں کہ زندگی ثابت اصولوں اور بدلتے رہنے والے فرد کی محتاج ہے، اور اسلام میں اجتہاد کا کام اصول پر فروغ کا منطبق کرنا ہے۔ موصوف کہتے ہیں، اس نئی تہذیب و ثقافت اسلامی ثقافت نے عالمی وحدت کی بنیاد اصول توحید پر رکھی ہے۔ اسلام نظام حکومت کے عنوان سے اس امر کے لیے ایک عملی ذریعہ ہے، بلکہ اصول توحید کو نوع بشر کی عقلی اور باہمی زندگی میں ایک زندہ عامل و سبب قرار دیتا ہے۔ اسلام خدا کے ساتھ وفادار رہنے کا مطالبہ کرتا ہے، نہ کہ عالم اور استبدادی حکومت کے ساتھ وفادار رہنے کا، کیونکہ خدا ہی پر زندگی کی آخری روحانی بنیاد ہے۔ لہذا خدا سے وفاداری عملاً خود آدمی کی مثالی طبیعت یعنی خواہش، آرزو اور مطلوبہ کمال کی جستجو کی طبیعت سے وفاداری ہے۔ وہ معاشرہ جو حقیقت کے ایسے تصور پر قائم ہوا ہو اسے چاہیے کہ اپنی زندگی میں ابدیت اور تغیر دونوں معقولوں کے درمیان آپس میں ہم آہنگی پیدا کرے۔ اسی طرح اپنی اجتماعی زندگی کو منظم کرنے کے واسطے اپنے لیے ابدی اصول رکھتا ہو، کیونکہ جو چیز بھی ابدی اور دائمی ہے وہ اس دائمی تغیر پذیر دنیا میں ہمارے واسطے مستحکم بنیادیں مہیا کرتی ہیں۔ لیکن جب ابدی اصولوں کے معنی یہ سمجھے جائیں کہ وہ ہر تغیر و تبدل کے مخالف ہیں، یعنی اس چیز سے معرض ہیں جسے قرآن خدا کی ایک عظیم ترین نشانی قرار دیتا ہے، تو اس وقت وہ
اس کا سبب بنیں گے کہ جو چیز ذاتاً متحرک ہے اسے حرکت سے روک دیں۔ سیاسی و اجتماعی علوم میں یورپ کی شکست پہلے اصول یعنی ہر قسم کے ابدی اصول کی نفی اور زندگی کے بنیادی اصول کی ہدایت سے انکار کو مجسم کر دیتی ہے، اور ان آخری 500 برسوں میں اسلام کی بے حرکتی دوسرے اصول حرکت و تغیر سے انکار اور ابدیت پر اعتقاد۔ اسلام میں حرکت کا اصول کیا ہے؟ یہ وہی اصول ہے جسے اصول اجتہاد کے عنوان سے یاد کیا جاتا ہے۔ کتاب کا حوالہ احیاء فکر دینی در اسلام، صفحہ نمبر 168-169۔ مذکورہ بالا بیان کے مطابق وحی کی رہنمائی کی ضرورت ہمیشہ باقی ہے، اور تجرباتی عقل کی رہنمائی وحی کی رہنمائی کے بدل نہیں ہو سکتی۔ خود اقبال بھی ہدایت و رہنمائی کی دائمی احتیاج کی بقا کے 100% حامی ہیں، لیکن انہوں نے ختم نبوت کے لیے جو فلسفہ بیان کیا ہے اس کا لازمہ یہ کہ جدید وحی اور جدید رسالت کی احتیاج ہی نہیں بلکہ ہدایت کی بھی احتیاج ختم ہو جائے، اور در حقیقت اس فلسفے کی روح سے نہ صرف نبوت کا سلسلہ ختم ہوتا ہے بلکہ دین بھی ختم ہو جاتا ہے۔ اس کے ساتھ ہی اب ہم یہاں پہ کتاب کے پارٹ نمبر 5 کا اختتام کرتے ہیں، اور کتاب کے پارٹ نمبر 6 کا آغاز صفحہ نمبر 54 سے ہی کریں گے، اور سلسلہ کلام اس سے آگے سے انشاءاللہ شروع ہوگا۔